سچی عاجزی کے ساتھ. بڑی عجیب عجیب رخ اختیار کر لیتی ہے بعض دفعہ عاجزی، لیکن بندہ ہی سمجھتا ہے، اللہ تو جانتا ہی ہے، بندہ سمجھتا ہے کہ وہ کس کیفیت میں ہے، اس کے اندر کتنی سچائی، کتنا اس کے اندر ریا ہے، کتنا دکھا، بندہ سمجھتا ہے. لیکن بعض دفعہ بندہ بڑے اخلاص سے، بڑے عجیب انداز سے اس کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے اور معافی حاصل کرتا ہے. بات ہے دل کے معاملے کی اور حقیقی عاجزی کی. تو میں ایک مثال دیتا ہوں، ایک عجیب بات ہے، عجیب مثال ہے. حضور سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المعجوب میں بیان کیا، ایک بنی اسرائیل کا ایک عابد تھا، اس نے 400 سال عبادت کی. 400 سال. پہلے عمریں لمبی ہوتی تھی تو 400 500 1000 سال تک لوگوں کی عمریں ہوتی، تو 400 سال عبادت کی. ایک دن اس نے ایک پہاڑ پر کو دیکھا، جو پہاڑ راستے میں آتا تھا، لوگ اسے ادھر ادھر سے نکل کے پھر پار کرتے تھے یا اوپر چڑھتے تکلیف میں پڑتے تھے. وہ پہاڑ باہر راستے میں تھا تو لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی. ایک دن اس نے کہا، اے اللہ تو نے کاہے کو یہ پہاڑ بیچ میں کھڑا کر دیا، اس کو یہاں نہ کھڑا کر کہیں اور کر دیتا. کتنے لوگ تکلیف میں پڑتے ہیں، کتنے لوگوں کو کتنا لمبا راستہ طے کرنا پڑتا ہے، یہ پہاڑ تو نے کیوں کھڑا کر دیا. اللہ کی تخلیق پہ اعتراض کیا، اللہ کی تخلیق پہ، اس کی بنائی ہوئی چیز پہ. اسی وقت وحی آئی اللہ کے نبی پر، اس وقت کے پیغمبر تھے، ان پہ وحی آئی اور حکم ہوا کہ جائیے فلاں عابد و زاہد کے پاس جائیں اور اس کو ہمارا یہ پیغام پہنچائیں کہ او احمق و بدبخت انسان، تم ہماری تخلیق پہ اعتراض کرتے ہو، تمہیں یہ جرت کیسے ہوئی، تمہاری کیا حیثیت ہے، تم رب ذوالجلال کی تخلیق پر، اس کے فعل پہ اعتراض کر رہے ہو، تم نہایت احمق و بدبخت انسان ہو، اور تمہیں اس بات کا کوئی اختیار نہیں تھا، تمہیں کوئی تصرف کرنے کا ہماری اس تخلیق میں کوئی اختیار نہیں تھا، یہ بات کہنے کا اختیار نہیں تھا، لہذا ہم نے تمہارا نام خوش بختوں کی فہرست سے کاٹ کر بدبختوں کی فہرست پہ لکھ دیا ہے. اب تم ہماری رحمت کے مستحق نہیں ہو، اب تو ہمارے عذاب کے مستحق ہو چکے، تمہارا نام نکال دیا، دوستوں کی فہرست سے نکل گیا، دشمنوں کی فہرست میں ڈال دیا. اللہ کے نبی اس کے پاس پہنچے اور اسے اللہ کا یہ پیغام پہنچایا. جب اس نے یہ بات سنی اس پہ کیفیت طاری ہو گئی. اب سنیے جو عجیب و غریب بات ہوئی، اس نے اسی وقت فوراً سجدہ ادا کیا، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گیا، سجدہ شکر بجا لایا اور اس کی حضور میں حاضر ہو گیا، رونے لگا اور شکرانے ادا کرنے لگا. عجیب و غریب معاملہ ہے. ادھر فیصلہ کیا ہوا ہے، ادھر اس کا ریئیکشن کیا ہے. ریئیکشن بڑا مثبت جا رہا ہے جناب. دیکھیے آپ کہ الٹا بجائے اس کے کہ وہ ادھر ادھر نکلتا، باغی ہوتا یا کچھ اور منفی تاثر کا اظہار کرتا، نعوذ باللہ، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا. وہ جانتا تھا، گویا اللہ کی شان سے واقف ہے، چنانچہ اس نے شکرانہ ادا کیا. پھر وہی آئی پیغمبر پر، اے پیغمبر اس سے پوچھو یہ کیسا احمق ہے، ہم نے تو اس کا نام کاٹ دیا مقربین کی فہرست سے، دوستوں کی فہرست سے، اور اسے ڈال دیا دشمنوں میں اور عذاب والوں میں. تو اس سے پوچھو یہ سجدہ شکر ادا کرنے کا کون سا وقت ہے. سجدہ شکر تو کسی نعمت کے حصول پر ہوتا ہے نا، یہ کون سا وقت ہے جو سجدہ شکر ادا کرتا ہے. تو ان پیغمبر نے اس سے سوال کیا کہ یہ تم سجدہ شکر کیوں بجا لا رہے ہو، اس کی کیا وجہ ہے. اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، بات یہ ہے کہ میں اس لیے سجدہ شکر بجا لا رہا ہوں کہ اس کی بارگاہ میں، اس رب ذوالجلال کے کسی دفتر میں، کسی دیوان میں، کسی فہرست میں میرا نام تو ہے. میں یہ سوچتا ہوں کہ میں تو بالکل مٹا دیے جانے کے قابل ہوں، میں تو نہ اس فہرست کے قابل ہوں نہ اس فہرست کے، میری تو کوئی ہستی ہی نہیں ہے، کوئی حقیقت ہی نہیں ہے. لیکن جب میں نے یہ سنا کہ اس نے میرا نام یہاں یا وہاں کہیں تو لکھ رکھا ہے، بس اسی پہ مجھے ایک فرد مسرت حاصل ہوئی ہے، مجھے خوشی ہوئی ہے اس بات کی، مالک و مولا تو نے میرا نام کہیں تو لکھا ہے. اور جب میرا نام ان لوگوں میں لکھا ہی ہوا ہے جن کو عذاب ہونا ہے، تو اب میں اپنے رب سے ایک ہی درخواست کرتا ہوں
اور آپ میری یہ درخواست میرے رب کے حضور پہنچا دیں کہ اگر میں بدبخت ہو چکا ہوں اور مجھ پر عذاب لازم ہو ہی گیا ہے تو اب سارے گناہگاروں کی جگہ مجھ ایک کو گناہگار قرار دے دیا جائے، مجھے ایک ہی کو گناہگار قرار دے دیا جائے اور سب کے گناہ میرے اوپر ڈال دیے جائیں، مجھ پر لاد دیا جائے اور سب کے بدلے کا عذاب مجھ اکیلے کو دے دیا جائے۔ جب میں نے جہنم میں ہی جانا ہے تو میں دوسروں کو بخشوا کے نکلوا کر جاؤں کہ سب بچ جائیں، میں سب کے بدلے کا عذاب میں برداشت کر لوں۔ یہ جو بات اس نے کی ہے، کس دل سے کی، کس کیفیت سے کی، فوراً وہی نازل ہو گئی، فوراً وہی نازل ہو گئی۔ پیغمبر پر اللہ کا پیغام آیا، انہوں نے اس کے بعد اس کو بتایا بھئی تمہیں مبارک ہو، تمہارا رب تم سے راضی ہو گیا ہے، تمہارا رب تم سے خوش ہو گیا۔ کہا حضور کیا وجہ ہے؟ کہا کہ تم نے جو بات کی ہے اللہ کو یہ بات پسند آ گئی ہے، تم نے دوسروں کے لیے یہ کہا، ایسی عاجزی سے کام لیا ہے، ایسی محبت عقیدت سے اس کے حضور حاضر ہوئے ہو، اللہ کو یہ کیفیت تمہاری پسند آئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرے اس بندے سے کہو کہ یہ آزمائش تمہیں ذلیل کرنے کے لیے نہیں تھی بلکہ یہی بتانے کے لیے تھی، جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا ہے یہ میں بتانا چاہتا تھا کہ دیکھو میرے اس بندے میں کتنا حوصلہ ہے، کیسا جذبہ شکر ہے، میرے بندے کی کیفیت کیا ہے، یہ میں ظاہر کرنا چاہتا تھا، تو وہ ظاہر ہو گیا۔ تو ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے ساتھ جو معاملات ہو رہے ہیں ان کے پیچھے قدرت کی کیا حکمت عملی ہے، اس کا کیا ارادہ اور کیا منشا ہے۔ بندے کا رویہ اور اس کا ری ایکشن اور اس کا اظہار وہ ہمیشہ اسی طرح ہونا چاہیے، ریئل، بندگی سے لبریز، عاجزی انکساری سے لبریز، جذبہ شکر سے آراستہ ہو کر۔ جیسا کہ کوئی کتا دیکھتے ہیں ہم، اس کی حالت یہ ہے کہ اسے روٹی کھلاتے ہیں تو بھی وہ ہمارے قدموں میں اپنا سر رگڑتا رہتا ہے، اسے مارتے ہیں تو بھی اپنا سر جھکا کے وہیں پڑا رہتا ہے، اسے بھگاتے ہیں تو بھی بار بار وہیں دوڑ کے آتا ہے، دروازہ نہیں چھوڑتا، اپنے مالک کو نہیں چھوڑتا، اپنے مالک کو نہیں چھوڑتا، ناراض نہیں ہوتا، بھونکتا نہیں ہے مالک پر، ناراض نہیں ہوتا ہے، جاتا نہیں ہے چھوڑ کے، پڑا رہتا ہے۔ بس یہ چیزیں ہیں، ایک کتے نے ہی ادا سمجھ رکھی ہے، فطرت نے اس کو یہ راز سمجھایا ہوا ہے کہ وفاداری کس کو کہتے ہیں۔ اس سے بھی کہیں زیادہ وفاداری کی توقع کرتا ہے ہمارا رب ہم سے، ایسی وفاداری، ایسی جانثاری، ایسی شکر گزاری کہ بندہ دل و جان میں کہیں خیال نہ لائے، کوئی ناراض نہ ہو، اس سے مایوس نہ ہو۔ وہ فرماتا ہے کہ میری رحمت سے مایوس